لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ حج کے دوران صحت سے متعلق ہدایات میں سے خود حاجی کے لیے کچھ ذاتی ہدایات ہیں۔ ماسک پہننے کا اہتمام کریں، ہاتھ دھوئے بغیر آنکھوں، ناک یا منہ کو براہ راست چھونے سے گریز کریں، کھانسنے اور چھینکنے کے آداب کا خیال رکھیں، یا تو ٹشو استعمال کریں یا اگر ٹشو نہ ہو تو بازو کا استعمال کریں تاکہ اگر مجھے کوئی مسئلہ یا وائرس ہو تو وہ آس پاس کے لوگوں میں نہ پھیلے۔ اگر ٹشو یا چادر کا پلو میسر نہ ہو تو بازو کا استعمال کریں تاکہ جگہ صاف رہے۔ اپنی ذاتی اشیاء جیسے ٹوتھ برش، بالوں کا برش، حجامت کا سامان اور تولیہ صرف اپنا ہی استعمال کریں۔ یہ ان ذاتی صفائی کے اصولوں میں سے ہے جو انسان کی اپنی اور دوسروں کی صحت و سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔ صحت سے متعلق مفید مشوروں میں سے ایک یہ ہے کہ روزانہ کپڑے تبدیل کریں اور آرام دہ سوتی کپڑے پہنیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو اور گندگی یا جراثیم جمع نہ ہوں جو بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صحت کی اہم ہدایات میں سے ایک جس کا ہم نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، آپ ایک مقدس مقام پر ہیں، چاہے آپ قیام گاہوں میں ہوں یا سفر میں، جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں، یہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے اور اس مقدس سرزمین کا احترام بھی ہے۔ لہذا کچرا یا بچا ہوا کھانا سڑکوں یا عام جگہوں پر نہ پھینکیں بلکہ صرف مخصوص ڈبوں میں ڈالیں۔ ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ زمین پر تھوکنے سے گریز کریں کیونکہ یہ غیر مہذب عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بیماری پھیلانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کچھ مخصوص چوٹیں یا حادثات حاجی کو پیش آ سکتے ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے یا بچا جائے؟ لو لگنا، گرمی کی شدت، پٹھوں کا کھچاؤ، جلد کی سوزش اور پانی کی کمی یا بعض جگہوں پر گر جانا، یہ وہ نقصانات ہیں جن کا حاجی کو سامنا ہو سکتا ہے۔ مثلاً لو لگنے یا گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے حاجی براہ راست دھوپ اور تپش میں نہ جائے، اور یہ ہجوم اسے اس تھکن کا شکار کر سکتا ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ مایعات پینے، آرام کرنے اور چھتریاں ساتھ رکھنے کا اہتمام کریں، اور یہ چھتریاں ہلکے رنگ کی ہونی چاہیے تاکہ وہ سورج کی تپش کم جذب کریں۔ پٹھوں کا کھچاؤ، ہم نے اس جسمانی فٹنس کے بارے میں بات کی جس کے لیے آپ کو حج پر آنے سے پہلے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مناسب آرام کریں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑیں۔ بھاری چیزیں اٹھانے اور انہیں لے کر طویل فاصلہ طے کرنے سے گریز کریں۔ صحت کے مسائل سے جلد کی رگڑ، یہ کبھی کبھار حاجی کو زیادہ نقل و حرکت، ہوا کی کمی یا زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس سے جلد پر رگڑ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اگر حاجی کو جلد کی رگڑ کی یہ تکلیف ہو جائے تو وہ اس مسئلے کے لیے مخصوص مرہم استعمال کر سکتا ہے اور موجودہ طبی اداروں کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں، چاہے وہ حج گروپ کے ساتھ ہوں یا وہ کمپنی یا طبی ادارے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ مقامات مقدسہ، مسجد حرام یا مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہیں۔ ان تکالیف یا حادثات میں سے جو حاجیوں کو پیش آ سکتے ہیں، پانی کی کمی ہے، اور یہ کبھی شدید گرمی، زیادہ نقل و حرکت یا پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان کو پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کافی مقدار میں پانی پیے۔ مناسک کی ادائیگی کے لیے نکلنے سے پہلے خاص طور پر دوپہر کے وقت آپ کو پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں ایک اہم بات ہے، وقفے سے تھوڑی مقدار میں پانی پینا جسم کو تر رکھنے کے لیے ایک ہی بار میں زیادہ پانی پینے سے بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو مسلسل پانی پینے کی کوشش کریں۔ ان خطرات یا حادثات اور چوٹوں میں سے جو حاجی کو لگ سکتی ہیں، گرنا یا پھسلنا ہے۔ کبھی کبھار بہت زیادہ پرہجوم مقامات پر یا دھکم پیل کے دوران اور پہاڑوں یا کسی بھی اونچائی پر چڑھتے وقت گرنے کا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اگر آپ کو توازن برقرار رکھنے میں دشواری ہو یا نظر کمزور ہو۔
ضروری ہے کہ آپ اینک پہنیں، مناسب سماعت کے آلات استعمال کریں اور جوتے بھی ایسی نقل و حرکت کے لیے موزوں ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو آپ ویل چیئر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اہم امور اور عام طبی ہدایات میں سے پروٹین، سبزیوں اور پھلوں وغیرہ سے بھرپور صحت بخش غذائیں کھائیں تو یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حج کے دوران آپ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھیں گی۔ ایسی نئی غذائیں نہ کھائیں جن کے آپ عادی نہ ہوں، تاکہ جسم کسی الرجی سے بچ سکے۔ آپ کو ایسی نئی غذائیں مل سکتی ہیں جن کی آپ کو عادت نہ ہو، لیکن یہ آپ کے جسم میں کسی قسم کی الرجی، نقصان یا حساسیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اہم باتوں میں سے ایک، کھانے کو مناسب درجہ حرارت پر محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ کسی بھی وقت کھانے کے قابل رہے۔ یہ عام صحت کی ہدایات میں سے کچھ صحت کی ہدایات ایسی ہیں جو شاید کچھ مریضوں کے لیے مخصوص ہو سکتی ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں شفا، اجر اور ثواب کی۔ دل کے مریضوں سے شروع کرتے ہوئے اور جنہیں ان میں سے کوئی بیماری ہو، دل کا مریض حج کے مناسک ادا کر سکتا ہے اگر اس کی صحت کی حالت مستحکم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے نجی ڈاکٹر نے اسے واضح کر دیا ہو کہ حج کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں، تو وہ کوشش کرے کہ وہ خود کو زیادہ نہ تھکائے، اور اگر اسے سینے میں کوئی درد یا خاص گھٹن محسوس ہو تو فوراً طبی مراکز سے رجوع کرے جو قریبی موجود ہوں۔ سب سے اہم باتوں میں سے ایک ادویات کی پابندی اور باقاعدگی ہے۔ عام طور پر دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ہم اللہ سے ان کے لیے شفا اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ان کا اجر بڑھائے۔ ادویات کی باقاعدگی اور ان کا خیال رکھنے کا معاملہ، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ کبھی کبھار ڈاکٹر آپ کو حج کے دوران دوا کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، جن طبی مراکز کا آپ دورہ کریں انہیں بھی بتائیں کہ میں مثال کے طور پر دل کا مریض ہوں، یا ہم بلڈ پریشر، دمہ یا کئی دیگر بیماریوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کرے۔ اسی طرح ہم نے ادویات کی پابندی کا بھی ذکر کیا ہے۔ چائے، کافی یا کیفین والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ فاسٹ فوڈ اور ڈبہ بند کھانوں سے بچیں کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں۔ پریشانی، تناؤ اور غصے سے بچیں تاکہ بلڈ پریشر میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ طبی لحاظ سے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے مخصوص صحت کی ہدایات میں سے یہ ہے کہ ان کے پاس شوگر چیک کرنے والی مشین ہو تاکہ وہ باقاعدگی سے چیک کریں اور خون میں شوگر کی سطح کا یقین کر سکیں۔ ذیابیطیز کی ادویات کی کافی مقدار ساتھ رکھیں۔ سٹوریج کے دوران انسولین کے ٹھنڈا ہونے کا یقین کر لیں، اور اسے لے جاتے وقت کاربوہائیڈریٹس کا کوئی مناسب ذریعہ بھی ساتھ رکھیں، جیسے کہ جوس یا کچھ بھی، تاکہ شوگر کم ہونے کی کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کیا جا سکے۔ پہننے کا خیال رکھیں جو پیروں کے لیے آرام دہ اور مناسب ہو تاکہ انہیں زخموں سے بچایا جا سکے۔ خاص طور پر ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے عام مشوروں میں سے نیم گرم پانی سے پیروں کو نرمی سے دھونا ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں کا روزانہ معائنہ کریں تاکہ کسی بھی زخم، چھالے، دانے، سرخی یا سوجن سے بچا جا سکے، یہاں تک کہ پاؤں میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ پاؤں کو نم رکھیں اور صاف ستھری، مخصوص اور خشک جرابیں استعمال کریں۔ پھر خون میں شوگر کی سطح کی مسلسل نگرانی کریں۔ کچھ خاص طبی حالات بھی ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی ہدایات میں زور دیتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کو شدید ہجوم سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ دمہ کے مریض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انہیلر ساتھ رکھیں۔ ہنگامی صورتحال کے لیے اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ دورے کی کوئی بھی علامت محسوس ہونے پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کریں۔ کیمپ کے اندر، بسوں میں یا مناسک کی ادائیگی کے دوران بھی اچھی ہوادار جگہوں کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ خاص طبی حالات جن کے لیے ہم کچھ ہدایات کا ذکر کرتے ہیں۔ گردوں کے فیل ہونے کے مریضوں کو سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ حج ادا کر سکتے ہیں۔ حج کے دوران ڈائلیسس کا بھی خیال رکھیں۔ طویل عرصے تک چلچلاتی دھوپ میں رہنے سے بچیں اور گوشت اور پروٹین کا زیادہ استعمال نہ کریں۔
حج کے لیے متوازن اور صحت بخش غذا کے حوالے سے یہ کچھ ہدایات ہیں جن پر حاجی کو عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے فضل سے صحت و سلامتی کے ساتھ رہ سکے۔ باقاعدگی سے کھانا کھائیں تاکہ آپ کی توانائی برقرار رہے۔ نئی اور غیر مانوس غذاؤں سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں کوئی رد عمل نہ ہو اور آپ فوڈ الرجی کا شکار نہ ہو۔ اگر آپ کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں تو ماہر ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے مشورہ کریں۔ کون سی دوائیں یا غذائیں مناسب ہیں اور کن سے پرہیز کرنا ہے۔ نمک والی اشیاء جیسے اچار، ڈبہ بند کھانے اور مسالوں کا استعمال کم کریں۔ ڈبہ بند سوپ اور نوڈلز بھی حاجی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ حاجی کے لیے اہم ہدایات میں حج کے بعد کی ہدایات بھی شامل ہیں، یعنی جب حاجی اپنا حج مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ ضروری باتیں اور رہنمائی دی جاتی ہے جن پر عمل کرنا حاجی کے لیے بہت اہم ہے، اور حاجیوں کے لیے فراہم کردہ عوامی خدمات، حفاظتی خدمات، تکنیکی خدمات اور طبی خدمات سے وہ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا چکا ہوتا ہے، جن میں ہر قسم کی سہولیات اور آسانیاں شامل ہیں تاکہ ان کا سفر اور قیام مزید آرام دہ اور محفوظ ہو سکے۔ تو یہ حاجی کے لیے کچھ عام ہدایات اور سفارشات ہیں۔ حجامت شروع کرتے وقت احتیاطی تدابیر۔ سب سے پہلے گھومنے پھرنے والے حجاموں سے بال نہ کٹوائیں۔ کچھ لوگ گھوم پھر کر حاجیوں کی حجامت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ حاجی کے لیے کچھ نقصان اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور حجامت کے نئے اوزار استعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور پر آپ کے اپنے ہوں، تاکہ آپ اللہ عز و جل کے حکم سے سلامت رہیں اور آپ کو ان سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان ہدایات میں سے جن کی ہم آپ کو حج کے بعد اور اللہ کے آپ پر احسان اور کرم کے بعد اور آپ کے فریضہ حج کی تکمیل اور اللہ عز و جل کے حکم سے سلامتی کے ساتھ واپسی کے بعد نصیحت کرتے ہیں، مناسب مقدار میں اور بار بار پانی زیادہ پئیں تاکہ حج کے بعد آپ کو کسی قسم کی پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج کے بعد کافی حد تک آرام کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس جسم نے بہت محنت کی ہے اور انشاءاللہ اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ انسان اللہ عز و جل کے حکم سے ایسے واپس آیا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اس جسم کو کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ حج کے دوران کبھی کبھی وفود اور حجاج کی نقل و حرکت کے ساتھ اور گروہوں کی وجہ سے آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ پر تھکن طاری ہو سکتی ہے، اس لیے بھرپور آرام کریں اور قریبی صحت کے مراکز سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، چکر آنا یا بہت زیادہ پسینہ آنے جیسی علامات محسوس ہوں تو یہ صحت کے مسائل کی کچھ علامات ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں اطمینان کر لیں۔ صحت کے مراکز سے رجوع کر کے وہاں حجاج کے لیے صحت مند اور محفوظ حج کے لیے معاون طبی خدمات موجود ہیں۔ وزارت صحت سعودیہ، اللہ انہیں بہترین جزا دے، اور اس کے تمام اہلکار اور حجاج کی خدمت پر مامور تمام لوگ ایک مخصوص نمبر کے ذریعے صحت کی ضروریات وصول کرتے اور پوری کرتے ہیں، جو وزارت صحت کا نمبر 937 ہے۔ اس نمبر کے ذریعے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال، کسی بھی رپورٹ یا طبی مشورے، نصیحت یا ہدایات کو بھی وصول کرتے ہیں۔ صحتی ایپ، جو کہ وزارت صحت کی منظور شدہ ایپ ہے، اس میں بہت سی خدمات موجود ہیں جن سے حاجی طبی مشوروں یا بکنگ کے سلسلے میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اپنے قریب موجود طبی مراکز کا بھی ان جیسے پروگراموں کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہنگامی نمبروں کا استعمال کریں اگر حاجی کو کسی بھی طبی یا حفاظتی خدمت کی ضرورت ہو۔ ہم نے نمبر 911 کا ذکر کیا، یہ ہنگامی خدمات کے لیے ہے، عام طور پر ایک ہی نمبر ہے۔ جب آپ مسئلہ بتائیں گے تو وہ آپ کی اس ادارے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آپ کو خدمت فراہم کرے گا، اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ اہم ہے کہ حاجی جیسے ہی کیمپ پہنچے وہ صحت کے مراکز کے مقامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ قافلے کے اندر ہی کوئی ڈاکٹر یا خواتین حاجیوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر موجود اور ہو سکتا ہے کہ قریب ہی کوئی طبی مراکز بھی ہوں۔ ان سب کے بارے میں جان لینا اچھا ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر حاجی کو ضرورت پڑے تو وہ براہ راست وہاں جا سکے۔
اور ہم اللہ سے آپ کے لیے ایک صحت مند اور محفوظ حج کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کے بعد مکمل صحت و عافیت کے ساتھ واپس لوٹیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔